دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں طوائفوں سے بھی بدتر ہو چکی ہیں، کیونکہ طوائفوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہوتے ہیں، کسی اصول کے اوپر وہ اپنا دھندا کرتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو ججز ہیں وہ اپنی کرسی کے اوپر بیٹھ کر جب انہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک کٹ پتلی جج کے طور پر بن جاتے ہیں، اور پھر جب تقاریر کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر یہ تقاریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں. پھر یہ تقاریریں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر دباؤ تھا. پھر جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر یہ کتابوں میں لکھا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا اور ہم سے عدالتی قتل ہوئے. ان کے اندر اتنی شرم، حیا اور ایمان کی رتی جو ہے وہ بالکل بھی باقی نہیں رہی، جس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر کوئی خوف ہو اور خوف خدا ہو. اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کا جو منصب ہے یہ عہدہ بڑا عہدہ ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بھی بڑے سنگین ہیں. اس عہدے کے اوپر پھر سختیاں بھی بہت ہیں. اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ کی پکڑ اللہ کے ہاں ضرور ہوگی. قاضی ایک بہت بڑا ایسا عہدہ ہے جس کے اوپر بخشش نہیں ہے، لیکن شاید یہ ڈرتے خدا سے نہیں ہے، زمینی خداؤں سے ہیں. شاید یہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتے ہیں، چاہے ان کو یہ کپتان یا باوردی شخص ان کو جو ہدایات دیتا ہے اس سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے. ان کے لیے پیسہ، ان کے لیے گاڑیاں، ان کے لیے مراد، یہی سب کچھ رہ گیا ہے. اور شاید انہوں نے یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے. بہت سارے ججز خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں. وہ ججز جو سپریم کورٹ کے اندر بہت بلند و بانگ دعوے کیا کرتے تھے وہ بھی خاموش ہیں. بہت سارے ججز جو اس وقت ہائی کورٹس میں ہیں لیکن بول نہیں پا رہے، حالانکہ کچھ ججز بول رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز تھے، کیا ان کی مراد روک دی؟ کیا ان کی تنخواہیں رک گئی؟ کیا ان کی گاڑیاں رک گئی؟ کیا ان کا تیل رک گیا؟ ان کو جو اذیت ناک سزائیں یا ان کو جتنا وہ ٹارچر کر سکتے تھے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کی عزت، ان کے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا؟ یہ جو باقی ججز ہیں، یہ خوف ان کے دلوں میں اتنا ہے کہ انہوں نے پورے عدالتی نظام کو جکڑ لیا ہے. اگر آپ سے انصاف نہیں ہو پاتا تو آپ عہدے سے الگ ہو جائیں، آپ نہ کریں، آپ مزاحمت بھی نہ کریں، لیکن کم از کم جو کرسی جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہے، اس کی پاسداری تو کریں. آپ نے اس آئین کو بھی پامال کر دیا. آپ اپنے بچوں کو کیا حرام کھلا رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو کیا پرورش کیا دے رہے ہیں؟ مطلب کہ 9 مئی کے اندر ان لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی جو بیک وقت 4 جگہ پر موجود تھے. اب عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ان کو تھانہ شادمان کے اندر جو ایف آئی آر میں درج تھے، وہ تھانہ شادمان کی اندر جو ایف آئی آر درج ہوئی اس وقت عالیہ حمزہ اور صنم جاوید پولیس کی کسٹڈی میں تھی. تو پولیس کی جب ایک شخص پولیس کی کسٹڈی میں ہے، وہ وہاں پر جا کر توڑ پھوڑ کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو پولیس خود اس کو لے کے جاتی ہے وہاں پر اور اس سے یہ کام کرواتی ہے، یا پھر یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے. لیکن کوئی جج یہ عقل، شعور اور اتنا سینس نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر خوف ہے. خوف ہے کہ اس کو بچوں کو نشانہ بنایا جائے گا، خوف ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، خوف ہے اس کے مستقبل کا، خوف ہے کہ میں اگر نوکری سے نکل گیا تو کیا کروں گا. کیا رزق ان زمینی خداؤں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا عزت ذلت ان زمینی خداؤں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا انسان کو جو آزاد کرتی ہے ایک چیز، وہ اپنے آپ کو غلام بنا کر پھر آپ تقریریں کریں اور کتابیں لکھیں کہ ہم غلام تھے؟ 9 مئی کے اندر ایسا ہی ہوا. پڑھی لکھی خواتین عائشہ بھٹا، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کو دہشت گرد، مطلب کوئی مذاق ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ دہشت گرد ہے. یہ وہ خواتین ہیں جو کہ شاید کاکروچ کو بھی دیکھ کے ڈر جائیں اور یہ 7ویں محلے تک یہ جا کے چیخیں لگائیں اور یہ جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں گی. مطلب یہ ایک مذاق ہے. اور ان کی کمٹمنٹ دیکھیں، ان کو آپ جتنا یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کے دل میں خوف ہو، یہ ڈر ڈالا جائے کہ جن لوگوں نے ہمارے خلاف احتجاج کیا، جن لوگوں نے ہمارے خلاف مزاحمت کی، ان کا ہم حشر نشر یہی کریں گے. یہ پاکستان کی آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہماری عدلیہ کے لیے سیاہ ترین دن ہے.